اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ صرف، اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے، وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مقصد بتائے، ایک یہ TLP کا مقصد ہے، ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوار مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں، یہ جو ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے، 800 پولیس انجر ہوئی ہے، ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا، اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو، جو مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خود کش حملہ کر دیں۔ یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے SOPs پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔
پاکستان پائندہ باد.